دیکھیے پاکستان میں ملٹری کو جو ہے وہ فوج کسی بھی ٹائم کر سکتی ہے، اس کی وجہ ان کی پریپیئرڈنیس ہے۔ سب کانٹیننٹ کے اندر جو برٹش راج نے جب یہ سارا انسٹیٹیوشنل فریم ورک اس کو ریز کیا تو اس میں انہوں نے بنیادی طور پہ جو اس کے پیچھے جو ایک ریزن تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر ایک ریپریسو اسٹیٹ اپریٹس کریٹ کیا جائے جو لوگوں کی فری ول کو سپریس کر سکے تاکہ لوگ اس کو کالونیل رول کے اگینسٹ ریبل نہ کر سکیں۔ تو جو تین ادارے جو برٹش نے پرائمریلی اس کے اندر بنائے ان میں ایگزیکٹو کے ادارے تھے، وہ بیوروکریسی تھی اور اس کے علاوہ ملٹری تھی اور اس کے ساتھ جو جوڈیشری بنائی گئی، تو ان تینوں کی جو ٹرائیالوجی تھی اس کا ایک آپس میں کہہ لیں کنسنسس تھا۔ تو یہ آپ کو کنسنسس تھرو آؤٹ دا پاکستان فرسٹ 30 ایئرز آف انڈیپینڈنس اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بہت کھل کے سامنے نظر آتا ہے۔ تو یہ جو پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوا تو پاکستان کے پاس چونکہ اپنا کانسٹیٹیوشن تو تھا نہیں، تو وہ جو ایبسنس آف کانسٹیٹیوشن میں 1935 کا جو کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ تھا اسی کے ساتھ پاکستان نے کنٹینیو کیا ٹل 1956۔ تو اور پھر تیسرا ایک بہت ہی اہم فیکٹر اس میں ایبسنس آف ٹاورنگ لیڈرشپ کا تھا۔ اگر آپ انڈیا کے کمپیریزن میں دیکھیں تو انڈیا میں بڑی لیڈرشپ اس ٹائم پہ موجود تھی، نہرو، ابوالکلام آزاد، ولبھ بھائی پٹیل، اور بڑی لیڈرشپ تھی جو ٹاورنگ لیڈرشپ تھی، لیکن پاکستان میں جناح صاحب اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی اتنا بڑا قداور لیڈر بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ جو پروسیسز تھے ان سب نے ٹریگر کیا جو اس میہم تھا مارشل لاء کا 1958 کا۔ ایک اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل فیکٹر بھی ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسٹس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی تو انڈیا نے پاکستان کو جو ایسٹس میں ہر ایک چیز کے اندر مس پلے کیا، لیکن جو ڈسٹریبیوشن آف ملٹری ایسٹس تھے پرٹیکولرلی پرسنل تو وہ پاکستان کو پورے انہوں نے دیے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پاکستان میں جو ایک آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن یا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ایک فوج ایک مضبوط ادارہ بن کے سامنے آیا۔ اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں جو پہلا اوور تھرو تھا وہ سویلین اوور تھرو تھا، وہ ملٹری اوور تھرو نہیں تھا، وہ سکندر مرزا نے کیا۔ اب سکندر مرزا چونکہ پہلے گورنر جنرل رہے تھے اور اس کے علاوہ وہ بیوروکریٹ رہے تھے، لیڈنگ بیوروکریٹ رہے تھے انڈر انڈین سول سروسز، تو اس لیے جو ٹگ آف وار ڈیولپ ہوا انڈر ہز رول اس میں انہوں نے ہی ہیز شون ڈور ٹو مینی گورنمنٹس، اس میں انہوں نے گورنمنٹ ڈسمس کر دی۔ خواجہ ناظم الدین کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے نتیجے میں بنی تھی، یوں کہہ لیں کہ پاکستان میں جو پہلا اوور تھرو ہوا وہ بیوروکریٹک اوور تھرو تھا، وہ ملٹری اوور تھرو نہیں تھا۔ پھر ایوب خان کو وہ اسی لیے لے کے آ گئے کیونکہ ان کو اپنی پاور اور اس کے لیے سسٹین کرنے کے لیے اسسٹنس کی ضرورت تھی۔ تو پاکستان دیکھیں جب انڈیپینڈنٹ ہوا تو پاکستان میں دو ٹریڈیشن تھی جو بڑی سٹرونگ تھی، ایک بیوروکریٹک ٹریڈیشن تھی اور دوسری اتھارٹیرین ٹریڈیشن تھی۔ جو بیوروکریٹک ٹریڈیشن تھی وہ جس کو بیوروکریسی جس کو سکندر مرزا لیڈ کر رہے تھے، اور اتھارٹیرین ٹریڈیشن جس کو آپ ملٹری کہہ لیں، ملٹری ٹریڈیشن، اس کو ایوب خان نے لیڈ کیا۔ تو زیادہ پاورفل ملٹری ٹریڈیشن تھی، اتھارٹیرین ٹریڈیشن تھی۔ ایک اور اس میں جو کیٹلائزنگ ایونٹ 1954 کا جو لاہور کے اندر جو مارشل لاء لگا، جس کے بعد ملٹری کا یہ جو کانفیڈنس ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ چیزوں کو بیٹر ہینڈل کر سکتے ہیں اور وہ کرائسس سچویشن کو مینیج کر سکتے ہیں، اس نے ملٹری کو یہ کہیں کہ یہ ایک راستہ دکھایا کہ وہ گورنمنٹ کو الٹ کے بھی اس سائڈ پہ آیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے ایونٹس جو ہے یہ کمبینیشن آف ایونٹس تھے۔ دیکھیے ایوب خان نے when he took the reins of power تو انہوں نے نیا ایک پولیٹیکل سسٹم ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی تھرو بیسک ڈیموکریسیز اور پریزیڈنشیل سسٹم
پاکستان کا لے کے آئے. پہلا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو اسکریپ کیا اور 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو وہ لائے وہ پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن تھا. اس کے اندر انہوں نے بیسک ڈیموکریسیز بھی انٹروڈیوس کی, اور یہ اس فیز کو پاکستان میں ڈیولپمنٹ کا فیز بھی کہتے ہیں, کیونکہ پاکستان ویسٹ کے ساتھ الائن ہوا تھرو سیٹو سینٹو, اور پھر پاکستان کے پاس جو سافٹ ڈالر ایکسیس تھی, جو پاکستان کو جو ایڈ ملی اس کے نتیجے میں پاکستان میں کافی جو ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس تھے وہ کمپلیٹ کیے گئے اور وہ ہوئے. دیکھیں جو ملٹری رول کوئی بھی ہوتا ہے وہ لازمی نہیں کہ وہ بہت لمبا عرصہ تک کنٹینیو کر سکے. اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ دیکھیں جب آپ پولیٹیکل پروسیس کو انلیش کرتے ہیں تو پولیٹیکل پروسیس بڑا گریجول ہوتا ہے. اس کو آپ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ان انٹینڈیڈ ہیں, ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ایوب خان کے لیے بھی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوب خان کا جو ڈاؤن فال تھا اس کی ریزن بھی وہی پولیٹیکل پروسیس تھا جو انہوں نے انیشیٹ کیا پاکستان کے اندر. وہی سیاستدان جن کو انہوں نے اپنی امبریلا کے انڈر جمع کیا, وہی سیاستدان بعد میں ان کے ڈاؤن فال کا ریزن بھی بنے. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے, دیکھیں اس کی جو ایکیڈیمک ایکسپلینیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو اکانومی ہے اور جو پالیٹکس ہے اس کا انٹرپلے بڑا ضروری ہے. اگر کسی ایک سوسائٹی کے اندر صرف پالیٹکس ہوگی اور اکنامک جو سٹرکچر ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا تو وہ پولیٹیکل آرڈر کولیپس کر جائے گا, اور یہ بالکل وائس ورسا ہے. ایوب خان کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے ٹائم میں اکنامکس تو آپ کو نظر آتی ہے کہ پاکستان نے اکنامکلی پراسپر کیا یا پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کا ایرا شروع ہوا, لیکن جو پولیٹیکل امپاورمنٹ تھی یا جو ایک پولیٹیکل انفرنچائزمنٹ تھی وہ اس طرح سے نہیں سسٹین کر سکی, اور وہ اس اکنامکس یا اس ڈیولپمنٹل فیز کو اس طرح سے اینکر نہیں کر سکی, جس کے نتیجے میں ایوب خان کا زوال ہوا. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ اس میں بھٹو کی کیرزمیٹک لیڈرشپ کا بھی ایک رول ہے کہ انیشیلی ہی واز فارن منسٹر ان ہز کیبنٹ, بٹ جب انہوں نے ان کے اگینسٹ بغاوت کی تو اس کے بعد عوام نے ان کو بڑا میسیولی رسپونڈ کیا, اور اسی کے ساتھ جو ایک پھر پورا جو ایک اس پاکستان کے اندر بھی جو ایک ٹربل چل رہی تھی, تو یہ سارے فیکٹرز کمبائن ہوئے, اور ان سارے فیکٹرز کے نتیجے میں ایوب خان کا جو اقتدار ہے وہ پاکستان سے ختم ہوا. دیکھیے جو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ملٹری ٹو ملٹری ٹرانزیشن تھی, ایک مارشل لاء سے دوسرے مارشل لاء کے اندر ٹرانزیشن تھی. یہ نان ڈیموکریسی سے ڈیموکریسی کی طرف ٹرانزیشن نہیں تھی, یہ نان ڈیموکریسی سے لیگل فریم ورک آرڈر کی طرف ایک ٹرانزیشن تھی. اور اس میں انہوں نے جو چینج آف گارڈ تھی وہ یحییٰ خان کو منتقل کی, وہ کسی سویلین گورنمنٹ کو نہیں منتقل کی. اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ جو یحییٰ خان اگین ان کا جو پرسنل اس میں آپ کیپٹل کہہ لیں کہ دا وے ہی مینیورڈ دا ایونٹس, اور جس طرح سے انہوں نے اس ایونٹس کو کیپٹلائز کیا, وہ سارے ایونٹس جو تاشکند کے بعد سارے کے سارے ڈیولپ ہوئے. بنیادی طور پہ تو دیکھیں ایوب خان کے اگینسٹ جو چیز استعمال ہوئی وہ تو معاہدہ تاشکند تھا, کہ جو ایک پاپولر نیریٹو یہ بنا کہ پاکستان نے جو جنگ بیٹل گراؤنڈ میں جیتی وہ ٹیبل پہ ہار دی, تو یہ چیز ان کے لیے بڑا سیٹ بیک ثابت ہوئی. پھر جو انٹرنل پالیٹکس کے ایونٹس تھے, اور پھر جو ایوب خان کا جو کانوائے تھا جو ان کو سپورٹ کر رہا تھا جو پالیٹکس کے اندر, اور وہ سارا بھی ان کو بیٹرے کر گیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اور اس کے بعد جو ایوب خان کا پرسنل ڈیسیژن تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ جو ہے وہ آگے ایک اور ملٹری جنرل کے حوالے کر دی, اور اس سے پاکستان میں جو ایک پاور ویکیوم اور جو ایک خلا پیدا ہوا, اور جو ایک ایبسنشیا آف جو پولیٹیکل جو کلاس تھا یا اس کا جو رول تھا, اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ وہ ہی جو 2 سال تھے وہ اتنے شورش زدہ ثابت ہوئے کہ جس کی وجہ سے پاکستان ڈس ممبر ہو گیا. دیکھیے پاکستان میں ملٹری کو جو ہے وہ فوج کسی بھی ٹائم کر سکتی ہے. اس کی وجہ ان کی پریپیئرڈنیس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر این آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن اور دے آر پریپیئرڈ انسٹیٹیوشن. چونکہ وہ پاکستان جب بنا تو دے ور دا موسٹ پاورفل انسٹیٹیوشن اینڈ دے ور دا موسٹ آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن. اور پھر جو اوور دا ایئرز جس طرح کے ایونٹس ڈیولپ ہوئے, اور فرسٹ مارشل لاء اور جو سیکنڈ یحییٰ خان کا جو ٹینیور تھا, اس نے ملٹری کو یہ
کہیں کہ راستہ دکھایا کہ جو اقتدار ہے وہ کسی بھی ٹائم اپنے قبضے میں کیا جا سکتا ہے یا کسی بھی ٹائم اوور تھرو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بھٹو صاحب کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ایونٹس پروسیسز کے ساتھ انڈیویجول فیکٹر کو بھی دیکھنا ہوگا۔ انڈیویجول کا فیکٹر یہ ہے کہ دیکھیں اس کے لیے آپ کو ضیاء الحق کی پرسنالٹی کو اور بھٹو صاحب کی پرسنالٹی کو دونوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ بھٹو صاحب ایک کرزمیٹک لیڈر تھے، انہوں نے ملک کو آئین دیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بڑے اتھارٹیرین تھے۔ انہوں نے جو اپنے پولیٹیکل اپوزیشن تھی اس کو بڑے چیلنجز دیے۔ پاکستان میں جو نیب بنی نیشنل عوامی پارٹی، اور پھر اس کے بعد جو آگے PNA جو تھا، جو پاکستان نیشنل الائنس، تو یہ اس ساری چیزیں نے ایک وہ گراؤنڈ پرووائڈ کیا ضیاء الحق کے لیے کہ جہاں پہ وہ انسٹیبلٹی کو کیپٹلائز کر سکتے۔ پھر دیکھیے پاکستان میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ایک اسپیکٹ آف جو فورن مینیورنگ ہے اس کو بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ بھٹو صاحب کی جو پوزیشن تھی، جو اس ٹائم پہ دیکھیں جو عالمی سیاست تھی وہ بھی ایک تغیر میں تھی اور وہ بھی ایک تبدیلی لے رہی تھی۔ جو روس افغانستان پہ حملہ کرنے، بلکہ افغانستان کے اندر جو سور انقلاب ہے وہ آ چکا تھا، اور امریکہ جو ہے وہ اگلی جو صف بندی ہے وہ کر رہا تھا، تو اس میں بھی امریکہ کو ایک سپورٹیو رول کی ضرورت تھی پاکستان میں، جو امریکہ کا جو رول ان افغانستان ہے اس کو سپورٹ کر سکے، اس کو ایبٹ کر سکے۔ اور پھر ضیاء الحق جو ہے ایک ایمبیشیس ملٹری جنرل تھے، اینڈ وہ ریمینڈ ود بھٹو، اور انہوں نے بھٹو صاحب کی کمزوریوں اور ان کی خوبیوں خامیوں کا اچھا انالیسس کیا تھا۔ تو اس کے بعد ان کے لیے گراؤنڈ جو ہے وہ بن گیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا۔ جب 1977 کے الیکشنز ہوئے تو وہ 1977 کے الیکشنز جو ہے اس کے اندر جو ایک ریگنگ کا الزام لگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، چونکہ اس نے بڑی لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی، تو اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ساری دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشنز کو مینیج کیا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں احتجاجی تحریکیں چلیں تو وہ اس نے حالات اس طرح کے پیدا کر دیے کہ وہ ایک بہت ہی پریویلنٹ انسٹیبلٹی جو کریٹ ہوئی۔ تو اس نے ایک دفعہ فوج کو پھر موقع دے دیا کہ وہ دوبارہ اس لینڈسکیپ کے اندر انٹر ہو سکے اور پاکستان میں جو ڈیموکریٹک رول ہے اس کو سبورٹ کر سکے، جس طرح پاسٹ میں بھی ہوا۔ تو یہ دیکھیں جس طرح بھی پاکستان میں اگر آپ سارے مارشل لاز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو فوج نے سچویشنز اور کانٹیکس کے اوپر جو ہے کیپٹلائز کیا ہے، کہ وہ سچویشن اس طرح کی بن گئی کہ جہاں پہ فوج نے اپنے آپ کو الٹیمیٹ ریسکیور کے طور پہ پریزنٹ کیا عوام کے سامنے۔ اور اس 1977 کا جو مارشل لا ہے اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل یہی ہوا کہ وہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے نتیجے میں مارشل لا لگا، اور انیشلی ضیاء صاحب نے کہا کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیں گے، لیکن وہ پھر 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکے، اور وہ پھر مارشل لا جو ہے وہ 11 سال طویل جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قائم رہا۔ اس میں جو 1999 کا مارشل لا ہے یہ بنیادی طور پہ سول ملٹری ریلیشنز کے درمیان ٹینشن کے نتیجے میں آیا۔ دیکھیے پوسٹ 1993 جو میاں نواز شریف کا جو ایک سٹینڈ جو ٹورڈز دا ملٹری رول ان پولیٹکس رہا ہے وہ بڑا کیٹیگوریکل تھا، اور اگر آپ دیکھیں تو پہلے انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کو ریموو کیا اپنی پوزیشن سے، اس کے بعد وہ مشرف صاحب کو لے کے آئے، اور پھر مشرف صاحب کو ریموو کیا اور ضیاء الدین بٹ کو انہوں نے آرمی چیف نومینیٹ کر دیا۔ ڈاکٹر پرویز اقبال چیمہ، ان کی کتاب ہے آرمڈ فورسز آف پاکستان، اس میں وہ انہوں نے اس چیز کو بڑا کھل کے ایکسپلین کیا تھا کہ 12 اکتوبر 1999 کے ایونٹ سے پہلے کہتے ہیں کہ جو آرمی کی ٹاپ براس ہے اس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اب اگر فوج کی جو قیادت ہے، جو ٹاپ براس ہے، اگر اس کو گورنمنٹ کی جانب سے اس طرح کا ایونٹ جس طرح جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ ہوا تو کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو رسپونڈ کیا جائے گا۔ تو وہ جو رسپانس ہے، جب 12 اکتوبر 1999 کو جب میاں نواز شریف نے ان کو ڈسمس کر دیا فرام دا پوزیشن آف آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو، اور وہ ابھی یہاں پہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے، لیکن ان کے انسٹیٹیوشن نے اس کو رسپونڈ بیک کیا، اور اس کے نتیجے میں جو میاں نواز شریف کی جو 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ تھی اس کو اوور تھرو کر دیا گیا۔ تو وہ جو ملٹری کو تھا
اور جو 1999 میں مارشل لا لگا تو یہ بنیادی طور پہ اس سول ملٹری ریلیشنز کے درمیان ٹینشن کی وجہ سے تھا کہ آپ اگر کانٹیکس کو دیکھیں تو ہمیشہ ملٹری نے کانٹیکس کو ضرور کیپٹلائز کیا، کیونکہ 1998 کے جو ایٹمی دھماکے تھے اس کے بعد پاکستان کی جو اکنامک پوزیشن تھی وہ بہت زیادہ کرمبل کر چکی تھی. پاکستان کے اوپر جو چیلنجز تھے وہ بہت زیادہ تھے، سینکشنز پاکستان کے اوپر لگ چکی تھیں اور پاکستان جو ہے واز این انڈر ڈاگ کنٹری بائی دین. تو اس پوری سچویشن اور اس پورے کانٹیکسٹ میں جب اس طرح کا جو جو ٹگ آف وار تھی بٹوین سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ، اس کے نتیجے میں یہ 1999 کا مارشل لا لگا اور مشرف صاحب جو ہے ہی ٹک اوور اور پھر وہ کنٹینیو رہا اگلے تقریباً 10 سال.